آداب دوستوں، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آپ نے ابھی جانا کہ جدیدیت کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے ان میں بیانی انداز کو چھوڑ کر علامتی، تمثیلی اور تجریدی پیرایہ بیان اختیار کیا گیا تھا۔ جدید افسانوں میں پھیلاؤ پر توجہ نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ جامعیت اور ارتکاز کو حاصل تھی۔ لیکن مابعد جدید دور میں معاملہ الگ ہے۔ یہاں بیانیہ کی واپسی ہوئی ہے اور دوبارہ ایسے افسانے لکھے جانے لگے جن میں بیانیہ کو اہمیت حاصل تھی۔ اس عہد میں بیانیہ پیرائے بیان کے ساتھ ساتھ استعاراتی اور علاماتی انداز کو بھی ترقی ہوئی ہے۔ آج کے جو افسانے لکھے جا رہے ہیں ان افسانوں کا مرکز انسان اور انسان کی ذات ہے، جس کے تجربات و مشاہدات کی عکاسی مختلف زاویوں سے کرتے ہوئے اس کی مختلف پرتیں کھولی جا رہی ہیں۔ قاضی عبدالستار، اقبال مجید، عابد سہیل، سلام بن رزاق، نیر مسعود، شوکت حیات، انور خاں، عبدالصمد، جیلانی بانو، حسین الحق، سید محمد اشرف، انور قمر، بیگ احساس، طارق شتاری، مظہر الزماں، ترنم ریاض اور خالد جاوید وغیرہ مابعد جدید افسانہ کے اہم نام ہیں۔ ان افسانہ نگاروں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر جدید افسانوں میں انفرادیت اور انوکھے پن کی تلاش تھی تو آج یعنی مابعد جدید افسانوں میں زندگی کے حقائق کی غیر مشروط جستجو اور شناخت پر توجہ ہونی چاہیے۔ اصل میں معاملہ جو ہے وہ سارا اپروچ کا ہے۔ جدیدیت میں فلسفہ وجودیت کے زیر اثر فرد کی ذات فکر کے مرکز میں تھی، لیکن مابعد جدید تصور کی سب سے بڑی شرط ہی یہ ہے کہ اس میں سکہ بند تصورات سے برات کا اظہار ہے۔ ادب ہو کہ زندگی اس تصور کے حساب سے سب جگہ پر غیر مشروطیت سب سے بڑی اور اہم شرط ہے۔ گویا ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی، زندگی اور فن دونوں میں نمایاں فرق آ چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب زندگی میں فرق ہوگا تو اس کا عکس لازماً ادب پر پڑے گا۔ نئے افسانہ نگاروں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھے گئے افسانوں میں جو یک رخی حقیقت نگاری تھی اس سے دامن بچایا ہے، اور جدیدیت کے اندر جو ابہام پسندی تھی اور تجربات جو اس کے اندر ہوئے تھے اس سے خود کو الگ رکھا۔ ابہام پسندی کیوں تھی جدیدیت میں؟ کیونکہ وہاں ذاتی علائم فرد پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے انہوں نے ذاتی علائم خلق کیے۔ جہاں تک دوسرے لوگوں کی رسائی نہیں تھی یا دوسرے لوگ اس تجربے میں اس احساس میں شریک نہیں تھے اس فرد کے، تو ظاہر ہے کہ جو ایک ترسیل کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مابعد جدید افسانہ نے ان دونوں انتہاؤں سے، ان دونوں چیزوں کو، مطلب ترقی پسندی کی جو یک رخی حقیقت نگاری ہے اور جو جدیدیت کی جو ابھی میں نے بتایا کہ جو ان کا معاملہ ہے کہ وہ ابہام پسندی ہے، اس سے ان دونوں جگہوں سے نئے افسانے نے یہ کیا کہ بہترین عناصر کو اپنی جگہ اپنی طرف لے لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مابعد جدید افسانہ میں کہانی کی واپسی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی جو تمثیلی پیرایہ بیان، جو تمثیلی موڈ آف ایکسپریشن تھا، اس کو بھی یہاں پر ترقی ملی ہے۔ تو دو چیزیں ہوئیں جدید افسانے میں، نئے افسانے میں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ ہوئی کہ جو بیانیہ تھی، جو کہانی بھی واپس آئی اور بیانیہ کی بھی واپسی ہوئی ہے، اور ساتھ میں تمثیلی جو پیرایہ بیان تھا اس کو
لے کر کے اس میں ترقی ہوئی، اس کا ایکسپینشن ہوا یہاں پر. ماں باپ جدید افسانہ نگار آس پاس کی زندگی میں ایسا رچ بس گیا، ایسا گھل مل گیا، جس طرح کہ اس کے افسانوی کردار فرد کی ذاتی فکر اور اس کی جو نجی مجبوری ہے اس کو کچھ اس طرح سے پیش کر رہا ہے آج کا افسانہ نگار کہ ہمارا پورا سیاسی و سماجی نظام کہانی کی تخلیقی بنت میں پوری سچائی کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اور پھر اس نظام کی باریکی اور اس کی تہ در تہ پیچیدگی کو سمجھنے اور جانچنے کے کام کے ساتھ فنی جو لوازم ہیں ان کے اہتمام سے جو بصیرت حاصل ہو رہی اس کو قاری تک پہنچانے کے جتن بھی کیے ہیں اس نے. یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن نئے افسانہ نگاروں کی جو تخلیقی بصیرت ہے یہ اس کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی تشبیہات، استعارات اور علامتوں کو اس طرح برتا ہے کہ وہ باہر سے تھوپی ہوئی چیز نہ معلوم ہو، بلکہ فن پارے کا ایک اکائی کی صورت میں ترتیب دینے میں معاون ہو. تخلیقیت سے بھرپور اس ادبی آلے سے نئے افسانہ نگاروں نے ایک ایسا اسلوب وضع کر لیا، ایک ایسا پیرائے بیان ایجاد کر لیا جس میں قوت بیان تو ہے، ساتھ ساتھ تخیل کی جدت بھی ہے. نئے افسانہ نگاروں کی دین ہے کہ آج اردو افسانے کو اعتبار اور وقار دونوں حاصل ہے. اردو افسانے کے ارتقاء پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے ہر دور میں تصورات میں تبدیلی آتی رہی ہے، اصول اور ضابطے بدلتے رہے. اردو افسانے کی ابتدا پر نگاہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہاں بیان کنندہ ہے جو راوی ہے، بیانیہ ہے نیریشن، پھر کریکٹرز ہیں، پھر واقعہ ہے، منظر ہے، فضا ہے، اور منشاء مصنف کو اہمیت حاصل رہی ہے. اس سے ذرا آپ آگے بڑھیں ترقی پسند تحریک کے زمانے میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک خاص فلسفے کے روشنی میں زندگی کو دیکھنے کا رجحان عام ہوا ہے اور فن بھی اس سے متاثر ہوا ہے. شعور کی رو کا استعمال اس کے تحت ہو رہا ہے. پھر ذرا اور آگے بڑھیں، عالمی جنگ ہے، تقسیم ہند کا سانحہ پیش آتا ہے، ہجرت ہوتی ہے، غریب الوطنی کے گوناگون مسائل ہیں. ان مسائل نے جس طرح سے ذہنوں کو جھنجھوڑا تھا اس نے فنکارانہ ضابطوں میں تبدیلی کا جواز فراہم کیا تھا. جدیدیت کی بنیاد میں جو فلسفہ تھا وہ وجودیت کا فلسفہ تھا. چنانچہ جب جدید افسانہ کا دور آیا اس کا تو وہاں فنکاروں کے ہاں وجودی طرز فکر و احساس سے سروکار کی صورت نظر آتی ہے. فرد کی تنہائی، اس کی بے بسی، اس کی مایوسی، شناخت کی گمشدگی کا مسئلہ، منقسم شخصیت کا مسئلہ اور اجنبیت، یہ سارے مسائل افسانوں کے موضوع بنے. وجودی طرز فکر نے جو ڈائریکٹ نیریشن تھا، راست بیانیہ تھا، اس سے علامتی بیانی تک کا سفر طے کیا. یہاں آپ جانتے ہیں کہ پھیلاؤ کے بجائے ارتکاز پر زور تھا، اجتماع کے بجائے انفراد پر زور تھا، اور یہی اس کی پہلی اور آخری پہچان بن گیا تھا. لیکن جدیدیت کے بعد کا زمانہ استعاراتی اور اس سے زیادہ راست بیانیہ کی واپسی کا زمانہ ہے. 70 کے بعد کی کہانی کا مرکز انسان کی ذات ہے، جس کے تجربات کی عکاسی مختلف زاویوں سے کرتے ہوئے اس کی جو تہ در تہ پرتیں ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں. اچھا، اس عہد میں جو افسانے لکھے گئے ان میں زبان و بیان کے نقطہ نظر سے ایک بڑی تبدیلی یہ بھی ہے کہ انگریزی کے الفاظ، اس کے فقرے جملے کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہندی کے ذخیرہ الفاظ سے بھی استفادے کی صورتیں دکھتی ہیں. لیکن بہرحال یہ سب موقع محل کے حساب سے ہے.
جہاں پر وہ فطری طور پر، جہاں ان کا استعمال فطری معلوم ہو رہا ہے، جہاں کردار کا جو پس منظر ہے، مان لیجئے وہ انگلش میڈیم کا کردار ہے، تو وہ اگر انگریزی نہیں بولتا ہے تب ذرا آڈ معلوم ہوگا، لیکن اگر وہ انگلش کے ایک آدھ جملے بیچ میں بولتا ہے تو بالکل فطری معلوم ہوگا۔ اسی طرح سے جو نئے افسانہ نگار ہیں انہوں نے مختلف زبانوں سے، ہندی سے بھی، انگریزی سے بھی، جو الفاظ کو، جملوں کو، فقروں کو استعمال کیا ہے، وہ مقام و محل کے اعتبار سے صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پس منظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ان کے استعمال کا بہت بہترین جواز موجود ہے کیونکہ وہ فطری معلوم ہوتے ہیں۔ ادب کا جو عام قاری ہوتا ہے وہ زندگی کی جو نامیاتی وحدت ہے، اس کی تمام جہات کو، تمام ابعاد کو جہات کے تناظر میں وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، یعنی زندگی کی جو نامیاتی وحدت ہے وہ ادب کے آئینے میں کسی ایک موضوع یا تھیم کے حوالے سے اس تجربے سے گزرتا ہے۔ اس بات کو دھیان رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے کہ عام قاری سرسری طور پر پڑھ جاتا ہے، اسے زندگی کے بہت سارے پیچ و خم کا، نشو و فراز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بصیرت پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہ افسانے کے ذریعے سے، ادب کے شاعری پڑھ کر کے، ادب کا مطالعہ کر کے، اس میں کسی ایک موضوع یا تھیم کے ذریعے سے اس بصیرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس تجربے سے وہ گزرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے عاشق کے جو عہد کے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے اس تجربے سے گزرنے کا موقع اسے فراہم کیا ہے۔ وہ افسانہ پڑھنے کے لاشعور سے، جو پڑھنے والے ہیں، افسانہ پڑھنے والے، ان کے لاشعور سے مکالمہ قائم کرتا ہے، اور پھر اپنے آس پاس کی زندگی کا جو ماحصل ہے اور جو نچوڑ ہے وہ پیش کرتا ہے۔ بہت سارے افسانہ نگار ہیں، قاضی عبدالستار سے کے خالد جاوید تک، اور بھی دیگر افسانہ نگار ہیں جنہوں نے ایسے افسانے لکھے، ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ یہاں کچھ افسانہ نگاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کے موضوعات اور کس طرح کا جو ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی کا جو فکری کینوس ہے وہ کتنا وسیع ہے، ان کے ہاں جو تکنیک کی سطح پر جو جدتیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، جو تمثیلی اور استعاراتی پیرائے بیان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کو کس طرح سے ان کے ہاں تقویت ملی ہے۔ مابعد جدید افسانہ لکھنے والوں میں سید محمد اشرف کا نام بہت اہم مانا جاتا ہے۔ وہ پچھلے 20-30 سال سے افسانے لکھ رہے ہیں، اور ان کے جو محبوب موضوعات ہیں وہ قدروں کی پامالی، تہذیبی بکھراؤ اور رشتوں کا ٹوٹنا بکھرنا ہے۔ ان موضوعات کی گونج ان کے کم و بیش ہر افسانے میں سنائی دیتی ہے۔ ڈار سے بچھڑے اور باد صبا کا انتظار ان کے افسانوی مجموعے ہیں، اور ان کی بیشتر کہانیوں میں مانوس حقیقت میں ایک ماورائی جہت آشکار کی گئی ہے۔ درد مند اور حساس قاری کو ان کی کہانیوں میں درد کی ایک زیری لہر بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایسی لہر جس میں درد کے انگنت سائے ہیں اور اسے مختلف رنگوں اور مختلف زاویوں سے دکھایا گیا ہے۔ مجبوری، لاچاری اور بے بسی میں گھر سے دور جانے والا آدمی ماضی سے اپنا رشتہ توڑتا نہیں ہے۔ جو ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے ڈار سے بچھڑے، اس میں ایک مہاجر اپنے بچپن اور جوانی کے ایام سے وابستہ یادوں کو فراموش نہیں کر پاتا۔ ظاہر ہے کہ اس عہد کی یعنی بچپن اور جوانی کی یادوں کو بھلا پانا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہ تو پھر اس کی تو صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ واپس بھی نہیں آ سکتا، تو وہ اس کے کرب کو بیان کیا گیا ہے۔ باد صبا کی پہلی جو کہانی ہے اور ساتھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی کشمکش اور ذہنی انتشار کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ساتھ میں رہنے کی جو پابندیاں ہیں اور ان سے عارضی جو نجات کی انسانی خواہش ہے اس کو پیش کرتی ہے، اس کو اجاگر کرتی ہے۔ سید محمد اشرف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ افسانی روایت سے باخبر ہیں، اور ہے تو مواد اور موضوعات کو اپنے عمیق مشاہدے سے ملا کر انتہائی فنکارانہ انداز میں اسے فکشن کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔ طارق چھتاری، ان کے افسانوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں حقیقت، علامت، رمزیت اور تجدیدیت کو ملا کر
ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا ہے جو اپنے اظہار میں تہدار بھی ہے اور جاذب نظر بھی۔ باغ کا دروازہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور ان کے کچھ اہم افسانے یہ ہیں جیسے لکیر ہے، نیم پلیٹ ہے، صبح کاذب ہے، پورٹریٹ اور چابیاں، یہ اس مجموعے کی اہم کہانیاں ہیں۔ ان کے بیشتر افسانے، آپ ان کے افسانوں کو پڑھ جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں انسانی فطرت کی عقدہ کشائی کی کوشش ملتی ہے۔ انسانی فطرت جو بنیادی طور پر ایک تغیر پذیر عنصر ہے اور اپنی اصل میں موروثی ہونے کے باوجود، یعنی وہ باپ سے منتقل ہوتی ہے، دادا باپ بیٹے، پھر اس میں اور آگے نسل میں بڑھتی ہے، جغرافیائی حدود کے اثرات سے پوری طرح آزاد نہیں ہو پاتی۔ ماحول کے اثرات کرشمے ان کے افسانوں میں دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ انسان کی فطرت استقلال اور تبدل دونوں سے عبارت ہے۔ یہ ٹھہراؤ اور بدلاؤ دونوں ان کے افسانوں کی بنت کا حصہ ہیں۔ ایک بہت اہم لکھنے والے ہیں مہاباجی دیجیے، افسانہ نگار کی بات کریں تو نیر مسعود صاحب، ان کے افسانوں میں علامتوں، استعاروں اور تشبیہات کا استعمال اس خوبصورتی سے ہوا ہے کہ افسانہ کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ بڑا کوڑا گھر، شیشہ گھاٹ، جانشین اور نصرت وغیرہ ان کے شاہکار افسانے۔ ان کے جو افسانے مجموعے شائع ہوئے ان سیمیاں، عطر کافور اور طاؤس چمن کی مینا یہ شائع ہو چکے ہیں۔ نیر مسعود کی شہرت ان کے مخصوص پیرائے بیان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے روایت کو تجربے میں سموتے ہوئے اپنا ایک مخصوص اسلوب تیار کیا ہے جس میں تمثیلی اور تشبیہی انداز کو نمایاں جگہ ملی ہے۔ حالانکہ خود ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کسی بیان میں اگر شعری انداز پیدا ہو رہا ہے تو اس بیان کو وہ رد کر دیتے ہیں، مگر ان کے افسانوں کا جو مجموعی تاثر ہے ان کے علامتی اور استعاراتی انداز بیان اور اس بیانیہ کو وہ مضبوط کرتا ہے۔ وہی تاثر ہے جو ان کی کہانی کو پڑھ کر کے جو مجموعی تاثر بڑھتا ہے زبان و بیان کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ وہی ورتا ہے۔ سلام بن رزاق، ان کے افسانوں میں، ان کے افسانی مجموعے میں ننگی دوپہر کا سپاہی، معتبر، شکستہ بتوں کے درمیان، یہ ان افسانی مجموعوں کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خارجیت اور داخلیت کے جو سکہ بند تصورات ہیں ان سے بچتے ہوئے زندگی اور سوسائٹی کی کلیت کو شناخت کیا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی بصیرت پر اعتبار کرتے ہیں اور اس پر اعتبار کرتے ہوئے ادبی روایت سے کسب فیض کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے افسانوں میں ہمیں ایک منفرد تخلیقی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے موضوعات آس پاس کی زندگی سے لیتے ہیں۔ ندی، معتبر، اندیشہ، خسی، شکستہ بتوں کے درمیان، ہدف اور زمین، ان افسانوں میں آپ دیکھیں کہ روزمرہ کی زندگی میں پیچیدہ سے پیچیدہ سچائیاں اور مسائل سر اٹھاتے ہیں اور قاری کو دیر تک غور و فکر میں مبتلا کرتے ہیں۔ بیگ احساس اس عہد کے نمایاں لکھنے والوں میں ایک اور نام ہے۔ ان کا افسانہ آسمان بھی تماشائی، تکنیک کی سطح پر دیکھیں کہ تمثیل اور علامت کے باہم ملانے کی ایک مثال ہے آسمان بھی تماشائی۔ اسی طرح سے ان کا جو افسانہ ہے ذوق خدائی، وہ ایجاز و اختصار کی بہترین اور عمدہ مثال ہے۔ کرفیو جو ہے ان کا جو افسانہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی علامتوں کی مدد سے وہ افسانہ تیار کیا گیا ہے۔ برزخ جو افسانہ ہے اس کا جو تھیم ہے وہ وقت کا ناگزیر ہونا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ زمان و مکان کے حصار سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اسی طرح سے ایک افسانہ ہے خز آتش سوار، اس کی معنی خیزی اس بات میں پنہا ہے کہ اس افسانے کا جو عالمی تناظر ہے وہ فوری طور پر قائم ہو جاتا ہے، اور قاری اس بات سے آشنا ہوتا ہے کہ ان کے افسانوں میں ہمارے عہد کا جو ادبی مزاج ہے
وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ مسائل اور مصائب کی جھلک بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس آیت کے اہم لکھنے والوں میں ایک اور نام خالد جاوید کا ہے۔ خالد جاوید کے 2 افسانوی مجموعے آ چکے ہیں، برے موسم میں اور آخری دعوت۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے ایک ایسے بیانیہ کی بنیاد ڈالی ہے جو سامنے سے تو حقیقت پسند بیانیہ نظر آتا ہے، مگر اگر اس کی تہ میں جائیں، اس کی ذیلی سطح میں جائیں تو یہ بیانیہ زمان و مکان کی بندش سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادبی متون میں ہمیں جذباتی مشمولات تقریباً نہ کے برابر ملتے ہیں۔ انسانی سروکاروں کے تئیں گہری دردمندی اور موجودہ جو سماجی رویوں کے خلاف پرزور احتجاج ان کی کہانیوں میں بے حد منفرد انداز میں سامنے آتے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے کہانیوں میں افسردگی کی ایک گہری دھن چھائی ہوئی رہتی ہے جو ان کی معنی خیزی میں اضافہ کرتی ہے۔ پچھلے صفحات میں جو گفتگو ہوئی اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہر دور کے افسانہ نگاروں نے اپنے پیش رو رویوں سے صرف راستہ الگ نہیں بنایا، بلکہ اپنی پسند اور ناپسند کے عمل سے، بلکہ جو سماج کا جو اصول اور ضوابط ہیں، جو فن کے اصول و ضوابط ہیں، پسند اور پسند کے عمل سے بھی خود کو گزارا ہے۔ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو اپنانے والوں نے رومانیت سے گریز کیا تھا، جدیدیت کے تحت لکھنے والوں نے ترقی پسندوں سے انحراف کیا تھا، اور 80 کے بعد کے افسانہ نگاروں نے ایسا نہیں کیا۔ پوری افسانوی روایت پر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے افسانے کو سیال، غیر مبہم اور روشن بنا دیا ہے۔ زندگی کے نامساعد حالات سے مایوس نہ ہونے بلکہ اس سے لوہا لینے کی وہ سعی کرتے رہے۔ اس نسل نے جو 80 کے بعد آئی، خاص طور سے اس نے بلند بانگ دعووں سے بھی اعتراض کیا۔ انسان کی کھوکھلی شخصیت تیز رفتار دور میں داخل ہو کر مزید پراسرار ہو گئی۔ آج کے دور میں تشنہ آرزوؤں، نفسیاتی خواہشوں اور جنسی بے راہ روی نے اخلاقی پستی کے کچھ اور دروازے بھی کھول دیے۔ شہری زندگی میں بے روزگاری، فاقہ مستی، بددیانتی، بے سر و سامانی اور رشوت خوری نے ذہن اور ضمیر کی کشاکش کو اور گہرا کر دیا ہے۔ شہری زندگی میں محدود ذرائع آمدنی نے نت نئے مسائل کو جنم دیا ہے۔ رشتوں سے بے نیازی، بے اعتباری اور بے وفائی کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ کرب و یاس کے اس ماحول نے عوام کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی بنا پر اس کی شخصیت ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ آج کے دور سے پہلے افسانہ نگار کو دلچسپ اور انوکھے پن کی جستجو رہتی تھی، اس کی تلاش رہتی تھی، لیکن آج سوال اس تلاش کا نہیں ہے، دلچسپی کی تلاش کا نہیں ہے، بلکہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کا سوال سامنے آ گیا ہے۔ آج کا ادیب زندگی کی سماجی اور ذاتی سطح پر پرکھ کر اپنی کہانی میں اس کا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہے، جو کہانی کے متعلق یا تو ایک نیا تصور ہے، کہانی کی بالکل ایک نیا تصور ہے، جس کی وجہ سے کہانی کی پسندیدگی کی جو ڈائریکشن تھی اس کی سمت بھی بدل گئی ہے۔ جہاں سے افسانہ نگار کہانی لکھنے کی تحریک لیتے تھے، وہ سوتے بھی وسیع سے وسیع تر ہو گئے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے اپنے عہد کے فنی اور فکری مسائل پر توجہ دی ہے، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر، وہ دباؤ چاہے نظریے کا دباؤ ہو، چاہے تکنیک کے استعمال کا دباؤ ہو، دباؤ میں آئے بغیر کسی مصلحت کے فن پارے کی تخلیق کی۔ نئے افسانہ لکھنے والوں کے ہاں
حقیقت نگاری ہے، تمثیل ہے، بیانیہ ہے، منظری اسلوب ہے، فینٹیسی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ہاں ایک آزاد تخلیقی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اس دور کے لکھنے والوں میں سلام بن رزاق، قمر احسن، شوکت حیات، علی امام نقوی، قدیر زماں، عبدالصمد، شمائل احمد، غضنفر، محمد اشرف، طارق شتاری، ساجد رشید اور خالد جاوید وغیرہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔